میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں مختصر سے بات کروں گا، لیکن گھر گھرستی سے بات کروں گا، گھر کے ماحول سے بات کروں گا، تاکہ ہمارے گھروں میں پیار و محبت، مدوت جس طرح کہتے ہیں، وہ باقی رہے، وہ قائم رہے، وہ بڑھتی رہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی، ماں باپ میں لڑائی، یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ کا ادب کر دو، وہ بولتی ہے کہ میرے ماں باپ کا تم تو ادب کرو۔ کہیں بیوی انڈر پریشر ہے تو کہیں شوہر انڈر پریشر ہے، یعنی سب آپس ایک دوسرے کو انڈر پریشر لینے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بولے کہ میری حکومت، تو بولے میری سلطنت۔ اور ہمارے ایک چٹکلا بڑا مشہور ہے، ایک آدمی کی شادی ہوئی نوجوان کی، تو جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کو اس کے دوستوں نے کہا کہ دیکھ، ہم نے فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ مرغا چھپا کر رکھا ہے۔ مرغا کیوں چھپا کر رکھا ہے؟ بولا تو جانا اور مرغے کو نکالنا اور مرغے کی گردن توڑ دینا۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ وہ تیرا روب بیٹھے گا، اس کو لگے گا کہ یہ بہت غصے والا آدمی ہے، ذرا گھر چلے گا، پہلی رات کو روب ڈال دے۔ اچھا، وہ اندر گیا، اب اندر جا کر بیٹا، مرغا بولے ہی نہیں، مرغا ڈھونڈے تو ملے ہی نہیں۔ بولا مرغا کدھر چلا گیا؟ اب نئی نویلی دلہن تھی، اس کو بھی پریشانی ہو گئی کہ یہ اس کو کیا ہو گیا، میں نے تو نارمل آدمی سے شادی کی تھی۔ کہ حضور کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ کہ وہ مرغا ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو مرغا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچھا۔ بولا میں نے گردن توڑ کے سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، آپ جو وہ کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو ہمارے یہاں یہ ٹریننگ بڑی عجیب ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں شوہر کو دیکھ دب کر نہیں رہنا، جوڑوں کا غلام بن کے نہیں رہنا، کیونکہ اپنے یہاں تو بیوی کا حق ادا کرو تو جوڑوں کا غلام بن جاتا ہے، بیوی کا غلام بن جاتا ہے۔ ماں باپ اس کو تانا دیتے ہیں بیٹے کو، بیوی کا ہو گیا تو بیوی کا ہو ہی جائے گا نا، آپ نے شادی کرائی ہے اس کی، آپ نے تو شادی کرائی ہے، لاکھوں روپے خرچہ کیا کہ تو بیوی کا ہو جا۔ قبول آپ ہی نے تو کرایا تھا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، میں اس کا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا۔ اب جب یہ بات مانتا ہے، یہ اس کا وہ خوشی کا خیال کرتا ہے، تو ہمارا بیٹا چلا گیا۔ تمہارا بیٹا کدھر چلا گیا؟ تم نے خود بھیجا ہے۔ تو اگر یہ پرابلم، اچھا، ماں اپنی بیٹی کو سکھا کر بھیجے گی، دیکھ دب کر نہیں رہنا، دیکھ یہ نہیں کرنا، دیکھ وہ نہیں کرنا، اگر ساس ایک بولے تو دو بولنا، نن کا تو گھاس ہی نہیں ڈالنا۔ اب اتنا اس کو اس کی تیز تلوار کر کے بھیجے تو وہ بیچاری آ کر گھر میں کرے گی کیا؟ ہمارے یہ جو ماحول بنا ہوا ہے نا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں نے جو اس کو موضوع لیا ہے نا، معذرت کے ساتھ، کیا امیر کیا غریب، کیا کچی بستی والا کیا پکی بستی والا، کیا بنگلہ کیا کنگلا، تقریباً سبھی اس میں مبتلا۔ گھروں کے مسائل عموماً سب کے ساتھ لگے ہوئے، تو کہتے ہیں کوا جہاں بھی ہوگا کالا ہی ہوگا، سفید کوا کا ڈھونڈو گے۔ یہ جھگڑے گھروں کے، اس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ مجھے حال میں ہمارے دارالفتہ اہل سنت سے پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اب گھر ٹوٹ کیوں رہے ہیں، میں اس کے وجوہات پر غور کرتا رہا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ جھگڑا ہے کیا۔ میں نے کبھی کبھی سوچا، میں نے جھگڑے کی وجوہات کیا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جھگڑے کا ایک سبب ہے میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا۔ یہ بہت سیریس میٹر ہے، واقعی یہ سیریس میٹر ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اب وہ کیوں پرابلم ہے کہ وہ دونوں کو حقوق ہی نہیں پتا، دونوں نے حقوق پڑھے ہی نہیں ہیں۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال ظاہری سے پہلے جو کلمات ارشاد فرمائے، جو آخری کلمات آپ کے بیان کیے گئے، ان میں یہ بھی ہے
کہ عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، یہ تمہارے ہاتھوں میں باندھی آئے اور تم نے اللہ کے نام سے لیا، اس طرح کر کے اس خلاصے کی روایت ملتی ہے۔ یعنی عورتوں کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بڑی تاکید فرمائی ہے۔ خالی یہ نہیں کہ عورت مرد خالی کہتا رہے کہ جناب تمہیں نہیں پتا شور کا کیسا مرتبہ ہے، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شور کو سجدہ کرے، یوں کر کے ہم کو ساری یہ سب ہم کو باتیں یاد ہیں، مگر ہمیں یہ یاد ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ تو ہم چونکہ حقوق نہیں جانتے، اس کو حقوق زوجین کہتے ہیں۔ شوہر کو بیوی کے حقوق یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ میں جسے بیاہ کر گھر لا رہا ہوں اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ میرے پکانے کے تعلق سے بہت سیریس سی بات کر رہا ہوں، میرے پکانے کے تعلق سے، میرے کپڑوں کے تعلق سے، میرے کھانے کے تعلق سے، میرے آرام کے تعلق سے میری بیوی کیا رائٹ، ایک اسلامی حقوق کی میں بات کر رہا ہوں۔ بعض ہے اخلاقی ذمہ داریاں، بعض ہے شرعی ذمہ داریاں، ان سب کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ ہم اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا سکیں، ہم اس چیز کا تقاضا کریں جس کی کا تقاضا بنتا ہے۔ اچھا پھر اگر یہ کمبائنڈ فیملی ہے تو ایک اور پرابلم کہ ساس کہے یہ میرے حکم پر چلے گی، یہ اس کا ایک اور پرابلم، یہ میرے حکم پر چلے گی۔ اچھا کب چلے گی؟ یہ ہفتہ 10 دن کے اندر چل جانے چاہیے۔ محترمہ 20 سال یہ اپنے باپ کے گھر پر گزار کر آئی ہے، اس کو بدلنے کے لیے 20 مہینے تو دو نا، 20 دنوں میں ریموٹ کنٹرول پر یہ چلنی چاہیے۔ کیسے چلے گی؟ اب چلانے کے لیے بیٹھو تو یہ اپنے شوہر کو بولے گی کہ بھائی تمہاری ماں کو سمجھاؤ، تمہارے باپ کو سمجھاؤ، یہ تو میرے ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب شوہر بولے کہ میں سمجھانے جاؤں، اب شوہر گیا سمجھانے کے لیے ماں باپ کو کہ وہ امی وہ ابو، چپ بیٹھ، تجھے نہ سمجھ پڑے، تو نے گھر چلایا ہے، اور وہ کیا بولے ہم کو پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے، وہ تم کو کیسے پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے؟ ہفتہ 8 دن میں کیسے پتہ چل گیا؟ اب وہ جا کر بیوی کو بولے گا کہ ماں نے سنا نے، تمہیں کیا کرو، جا کر اپنی ماں باپ سے بات کرو۔ ایسے موقع پر میرے نزدیک دنیا کا مظلوم ترین آدمی جو ہے نا وہ شوہر ہوتا ہے، جو ادھر جائے تو ماں باپ ڈانٹتے ہیں، ادھر جائے تو بیوی پیستی ہے۔ اب یہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو حکمت سے کام لینا پڑے گا، اس کو دانائی سے کام لینا پڑے گا۔ ماں باپ کے آگے عاجزی کر کے ماں باپ کا ذہن بنانا پڑے گا، امی میری بیوی ہے، کہ بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ اس انداز سے آئی ہے، اس کو ڈھلنے میں ٹائم لگے گا، اس کی مجبوری ہے، اس کی، کیونکہ شوہر ہی اس کا اسپوکس پرسن بنے گا نا بھائی گھر میں، کون بنے گا؟ یہ بولنے بیٹھے گی تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، وہاں وہ بیوی کو تسلی دے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں جب شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ میرے ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں تو شوہر کا کام ہے کہ اپنی بیوی کو جا کر کہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، تو ٹینشن نہیں لے، اس کو دھکا نہ مار دے کہ میں کیا کروں، جاؤ تم جانو میرے ماں باپ جانے۔ آپ کے ماں باپ سے بیاہ کر تھوڑی آئی ہے، وہ آپ سے بیاہ کر آئی ہے، آپ کا کام اسے پروٹیکٹ کرنا، آپ کا کام ہے اس کو تسلی دینا، اور والدین سے اس کی صلح کرانا۔ ہاں اگر بیوی غلطی کری تو اس کی اصلاح کریں کہ آپ یہ غلط کر رہی ہو، آپ یہ غلط کر رہی ہو، آپ یہ غلط کر رہی ہو۔ مگر یہ ہوگا کب؟ جب ہم حقوق جانیں گے، وہ رائٹس، اس کو کہتے ہیں رائٹس آف وائف، رائٹس آف ہسبینڈ۔ جب تک یہ نہیں اندازہ ہوگا نا تب تک ہوگا کچھ نہیں۔ اس کے لیے بس 2 چیزیں میں عرض کروں گا، ایک ہے برداشت اور ایک ہے نرمی۔ یہ مرد کا کام ہے، کیونکہ میرے سامنے تو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور زیادہ تر یا تو بڑے ہیں یا اتنے نوجوان ہیں کہ شاید ان کی شادیاں ہو جائیں گی یا ہونے والی ہوں گی یا ہو گئی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے میں ان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں گا، بولیں گے یار کوئی تو ہے، کاش میرے ابو آج میرے ساتھ ہوتے۔ ایسے بھی نوجوان ہوں گے جو شاید سن کے سوچ رہے ہیں کہ یار کاش ابو میرے ساتھ ہوتے، کہ بھی رہتے میں آؤں، تو میں نے منع کر دیا ابو آپ رہتے تو میں جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ آج یہ میری فیور کی باتیں کرے گا۔ تو یہ بیچارہ نوجوان تو ہمارا گیا نا، وہ ذرا بھی جا کے بات کرے گا وہ جوڑوں کا غلام، بیوی کا غلام بن جائے گا۔ وہاں جا کے بیوی سے بات کرے گا، بولے گا تم اپنے ماں باپ کی سنتے ہو، میری سنتے ہی نہیں ہو۔ وہ سنے تو کس کی سنے؟ وہ اللہ سے دعا کرے، ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ دلوں کو بدل دے، میرے حالات اچھے کر دے، میرے والدین کا دل نرم کر دے، میری بیوی کا دل نرم کر دے۔ تو یہ بات اس وقت میری بات صرف آپ ہی لوگوں سے، بیوی سے نہیں، عورت سے نہیں ہے، ان سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے ہیں ہی نہیں کہ میں ان سے بات کروں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ جس عورت نے صبر کیا ہے نا
اس سے گھر پر راج کیا ہے. شروع کے دنوں میں عموماً تکالیف ہمیشہ آتی ہیں، نارمل جنرل بات کر رہا ہوں، آتی ہیں، مگر جس سے صبر کیا، ہمت سے کام لیا، گھر ٹوٹنے نہیں دیا. ہماری اسلامی بہنیں جلدی کرتی ہیں، گھر توڑ دیتی ہیں، میں نہیں رہنا. جب جس کے پاس دوسرا دوبارہ جائے گی تو وہ کون سے مطلب کہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس سے ہی ہوں، وہ سوچتا ہے اس سے بھی 4 قدم آگے ہوں، تو بولے کہ کاش کہ میں وہیں رہتی. تو گھر تھوڑی بدلتی رہے گی، کوئی کار تھوڑی ہے، بیوی میاں بیوی ہیں، اس طرح تھوڑی بدلا جاتا ہے گھر. تو صبر اور برداشت، نرمی، یہ مین کام ہے. اور ٹائم گیٹنگ، وقت نکلے، وقت کو نکالیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ چیزیں بن جاتی ہیں. اس میں ایک اور بات میں کہوں کہ سم ٹائم اولاد ہو جانے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. اولاد ہونے تک کا انتظار کریں، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کر کے تھوڑا ان کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ پلیز آپ یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں، پلیز یہ نہ کریں. تو اپنے ماں باپ کو سمجھائیں گے یہ سب. عورت کو چاہیے کہ اپنے سسرال کی باتیں اپنے میکے میں نہ کریں. وہاں بات کرے گی تو وہاں ہمیشہ تقریباً کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا. ماں باپ کبھی لڑکی کے نہیں پوچھتے کہ تو نے سامنے کیا جواب دیا تھا. وہ کبھی بولے گی تھوڑی کہ میں بھی 2 باتیں سنا کر آئی ہوں، امی بیٹی تو میں آپ کی ہوں نا، ایسے تھوڑی سن کر آؤں گی، 2 باتیں سنا کر آئی ہوں. تو پھر امی بولے گی شاباش میری تربیت صحیح بول رہی ہے. وہ اوپر رہ کر ماں پہ بیٹی کا گھر توڑواتی ہے. یہ شاباشیاں دینے کا ٹائم نہیں ہوتا. عموماً پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی جب ماں باپ کے گھر آتی ہے نا تو اپنے شوہر کو یا اپنے سسرال والوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں یہاں آ گئی ہوں. ایسے موقع پر میری درخواست ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی اپنی بیٹی کی فیور نہ کرے. کیا بیٹا پہلے سسرال جاؤ، شوہر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. گھر بیٹھ کر شوہر کو بلیک میل مت کرو، اس کو مورلی طور پر اب انڈر پریشر مت لو. یہ میں میرا ٹوٹل فیملی ٹاپک ہے. یہ چیزیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر اس طرح کی کچھ حکمتیں بیوی کے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ، شوہر اور بیوی، اگر یہ حکمتیں ہم اختیار کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شوہر کے ماں باپ کا بڑا کردار ہے. میں مثال دیتا ہوں، ہمارے زیادہ تر ہمارے کلچر میں بہویں ساتھ رہا کرتی ہیں. میں ویسے مشورہ دیتا ہوں سسر کو ہمیشہ ریزرو ہونا چاہیے. سسر کو ریزرو ہونا چاہیے، وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. ریزرو ہونا چاہیے مگر خوش اخلاق ہونا چاہیے. ٹو دی پوائنٹ بات کرے، کام کی بات کرے، اور اس بہو کو یہ ریئلائز کرائے کہ تو جس گھر میں آئی ہے بیٹی، میں باپ اس باپ سے کم نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اس کو یہ ریئلائز کرائے میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. اس کا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ارے بیٹی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میرا سسر میرے باپ کی طرح میرے ساتھ کھڑا ہے. لیکن کیپ ڈسٹینس، یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل اس میں مطلب کہ گیپ رکھیں اور ایک فاصلہ رکھیں، ایک حجاب رکھیں تاکہ فریلی نظام نہ ہو. یہ میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں. تو شوہر کے جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کا بڑا کردار ہے. میں آپ کو اس کا کردار عرض کرتا ہوں. جب بیوی پریشان کرتی ہے نا، کچھ ٹائم پر نہیں اٹھتی، پکانے میں کمزوری ہے، کپڑے دھونے میں کمزوری ہے، گھر کے دیگر یہی جھگڑے ہیں کہ پکاتی صحیح نہیں ہے، ٹائم پر اٹھتی نہیں ہے، کپڑے دھوتی نہیں ہے، پوچھا لگاتی نہیں ہے، کیونکہ بہو تو لائے نہیں تھے، یہ تو ماسی لائے تھے، کام والی لائے تھے. ہم تو یہ پوچھتے کہ پکانا آتا ہے، ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ نماز پڑھنے آتی ہے؟ ہم نے پوچھا کپڑے دھونے آتے ہیں؟ ہم نے کبھی پوچھا کہ یہ اس کے اخلاق کیسے ہیں؟ کبھی نہیں. نارملی ہمارے یہ نہیں پوچھا جاتا. ہمارے یہاں تو پہلے کی عورتیں تو پیاز کٹوا کے دیکھتی تھی کہ چھلکا صحیح اتارتی ہے. میں مہمان ہوں، مہمان کمیونٹی کا، مجھے پتا ہے کہ ہماری کمیونٹی میں بڑے مسائل ہیں. لیکن سیدھی بات ہے کہ شاید ہی کوئی کمیونٹیاں بچی ہوئی ہوں. کوئی بولتا ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی کھلتا ہے، کوئی نہیں کھلتا. تو اگر ایسی کو بہو خدا نخواستہ آ جاتی ہے، جو پرابلم ہیں، میری درخواست ہے، یہاں بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹے سے شکایت نہ کرے. یہ جگڑا قدر سے لائیں گے ہم لوگ. اچھا شاید سسر صاحب کا تو آ جائے گا. اچھا سسر صاحب کا بھی جگڑا کدھر سے آئے گا؟ اس کو تھوڑی پتہ گھر میں کیا. وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی اس کو بولتی ہے کیسی بہو آ گئی ہے. اب وہ کان لگا کر سنتا ہے کیسی بہو آ گئی ہے. اچھا ایسی آئی ہے. اچھا اس کے بعد اتنی توفیق نہیں کہ جا کر اپنی بہو کا کوئی کلیریفیکیشن لے. جو اس کی بیوی نے بولا وہ سچ ہے. حالانکہ بیوی کو پوچھو کہ میں کیسا ہوں تو بولے کہ تو اچھا آدمی نہیں ہے. خود بیوی کے اس کے بارے میں کامنٹس اچھے نہیں اپنے شوہر کے معاملے میں، جس کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں میں برا آدمی نہیں ہوں. بھائی بیوی بولی مان لو تو برا آدمی ہے.
جب بیوی کہہ رہی ہے تمہاری کہ تمہاری بہو بری ہے تو تم نے مان لیا، بیوی کہہ رہی ہے تم بھی برا ہے مانو، نہیں یہ نہیں مانوں گا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو بہو کے معاملے میں غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک پڑھائی بیٹی آئی ہے، اب اس سے جو پرابلم ہے نا، تو آپ اپنی زوجہ کو جو اب تھوڑی بڑی بوڑھی ہو جاتی ہے، بعض ساسیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بیٹی سے بڑھ کر بہو کو پیار دیتی ہیں اور لحاظ رکھتی ہیں، بعض بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں، کیا بیٹی نے گھر کا کام کیا ہوگا، سنبھالا ہوگا، جو بہو نے آ کر اپنے سسرال میں سنبھالا ہوا ہے، مگر یہ تھوڑے ہیں، یہ تھوڑے ہیں، زیادہ وہ ہیں جن کا میں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر یہ پرابلم ہے۔ اب ہے یہ کہ اگر بہو کا پرابلم آیا ہے نا، میری درخواست یہ ہے، ماں باپ صبر کریں، شور کو نہ بولیں، بیٹے کو نہ بولیں، آنے دے اس کو، بیٹھ دیکھ کیسی ہے، تو وہ بولے گا میں تھوڑی لایا تھا، تم لائے تھے، تو فوٹو دکھائی دی، میں نے بولا ٹھیک ہے لے آؤ، مجھے کیا پتا تھا کون آئی ہے، پھر اپنا منہ اتنا سا ہو جائے گا۔ اچھا لڑکے کو ہم کیا چاہتے کہ لڑکا لو میرج کر کے لاوے، ہمارے یہاں نارملی تو ارینج میرج ہے نا، ماں باپ تلاش کرتے ہیں، خاندان کا پوچھتے کرتے ہیں، بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی شکل صورت کی کوئی صورت بن جاتی ہے، لڑکا بولتا ہے ٹھیک ہے امی ابو جیسی آپ کی مرضی، نارمل ہمارے جنرل ایسا ہی ہے۔ اب لائے ہم لوگ ہیں، وہ سنائیں گے بیٹے کو دیکھ کیسی آئی ہے، وہ کہے گا میں تو نہیں لایا ہوں، میں نے تو بولا تھا اس کو لے کر آؤ، تم لائے ہی نہیں، تم اس کو لے کر آ گئے۔ تو یہ اس میں ماں باپ کا بڑا کردار ہے، جو شکایت کریں گے وہ جا کر اپنی بیوی سے لڑے گا، وہ بولے گی میں نے نہیں کیا، اب میں آپ کو بتاؤں، وہ بولے گی میں نے نہیں کیا، دوسرا جملہ شاید بولے گی تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ اب یہ ماں کو جا کر بولے گا کہ ماں میری بیوی کے لیے تو جھوٹی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، صفائی کہاں سے آئے گی، انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئے گی؟ اب یہ جتنی میں آپ کو باتیں بتاؤں، کیونکہ ہم ایک تنظیمی لوگ ہیں، ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں مسائل آتے ہیں، جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر آتا ہے شور، حضور غصے میں دے دی، تو پیار میں کون طلاق دیتا ہے؟ آج چائے بہت اچھی تھی، کھانا تم نے ایسا بنایا کہ ایسا کبھی بنایا نہیں، جا تجھے طلاق، کون دیتا ہے ایسا؟ لڑائی میں طلاق دیتا ہے، غصے میں بندہ طلاق دیتا ہے، پھر آگے کہے کہ حضور کچھ ہے صورت، اب بکرا کاٹ کے گردن الگ کر کے بولو مولانا ذرا ملا کر دینا، کوئلہ کب دھلا ہے بھائی جان؟ اب جو طلاق جب ہو گئی طلاق، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اب جدائی ہونی ہے، تو یہ بات میری بڑے بوڑھے بزرگ جو ہیں وہ بھی یاد کریں۔ ہمارے یہاں ایک کلچر یہ بھی ہے جو میں آپ کو بہت، یہ بات ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ بڑے بوڑھے ہمارے خاندانوں کے، بعض خاندانوں کے، چلو یہ مفتی مولانا کے پاس جانے بھی نہیں دیتے، اے چلو آئندہ نہیں کرنا، ارے آئندہ نہیں کرنا، بابا جی کیا ہو گیا ہے، طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں پڑ چکی، تمہارا بیٹا 3 طلاقیں دے چکا، اب بولے آئندہ نہیں کرنا، آئندہ نہیں کرنا، اس کو شادی کیا بولا، آئندہ شادی نہیں کرنا، ورنہ یہ اب رہ نہیں سکتے ساتھ، بڑے بوڑھے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ نہیں جاؤں والا، اب طلاق ہو گئی، اگر واقعی طلاق ہو گئی، وہ بات تو طلاق مغلظہ دیتے ہیں، طلاق دینے کا بھی طریقہ نہیں آتا ہمارے یہاں، میں آپ کو بتاؤں، 1 دے 2 دے، مطلب باری باری بھی دے، یہ باری باری بھی نہیں ہے، 1 سال 1 2 3 تو جا، ارے بھائی اتنی جلدی کیا تھی؟ طلاق کا مسائل نہیں پڑے، طلاق کے احکام نہیں پڑے، اگر خدا نہ خواستہ دینے کی ضرورت پڑ گئی تو کیسے دینا ہے، کوئی اسپیس، کوئی ٹائم لیمٹ، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، یوں گھر ٹوٹ جاتے پیارے اسلام بھائیوں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ گھر کے حالات خراب ہیں، میں آپ کو واقعی کہتا ہوں، جو ماں باپ کردار ادا کر سکتے ہیں نا، لڑکے کے ماں باپ، وہ بہت اہم کردار ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کا یہ کام ہے، گھر توڑ رہی ہے تو گھر نہیں آنا، یہ کہہ کر تھوڑا سا ڈرا کر بھیج دے، گھر توڑ کر آنا ہے تو گھر نہیں آنا، یوں گھر آ، 1 مہینہ روک، ہم تیری خدمت کریں گے، لیکن لڑ کر آئے گی، گھر توڑ کر آئے گی تو ہمارے گھر تیرے لیے بند ہیں، اس کا ذہن بن جائے کہ میں نے شادی کے بعد اسی جگہ رہنا ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روٹ روٹ کر ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے اور پھر پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ تو لڑکی کے ماں باپ اپنا کردار ادا کریں، لڑکے کے ماں باپ اپنا کردار ادا کریں۔ اب ایک پرابلم آتا ہے کہ لڑکا پسند کی شادی کرتا ہے یا بیٹی پسند کی شادی کر لیتی ہے، اب یہ ایک نیا پرابلم۔ اب ان کے دونوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا،
تو یہ دونوں ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا جواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خود بھگت، خود بھگت، تو لایا ہے، تو لائی ہے، تو نے کیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جلدی طلاق ہو جائے گی، اللہ نہ کرے۔ وہ ہو گیا نا، کفو ملا، شادی ہو گئی، اب ہو گیا نا، اب کیوں بیچاروں کے گھر توڑوانے پہ لگے ہو بھائی؟ بیٹی کو بولو بیٹی کو پرابلم ہو تو میں بیٹھا ہوں، بیٹے کو بولو بیٹا کو پرابلم ہو تو میں بیٹھا ہوں۔ یہ میں آپ کی ہماری بات کر رہا ہوں، میں بھی بہو بیٹیوں والا ہوں، میرے بھی پوتے نواسے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارا بہت اہم کردار ہے۔ میں ایز اے مطلب ایک گھر کا جو سربراہ ہے نا، جس کو سسر صاحب کہتے ہیں، سسر صاحب، اتنا بڑا گھر کا لیڈر، اس سے بڑا لیڈر کون ہے گھر کا؟ اب اس کی اپنی پرابلم ہے کہ اس نے سٹھانی کو لیڈر بنایا ہوا ہے، گھر کی سربراہی اس نے کسی اور کے سپرد کی ہے۔ یہ بھی ہمارا رانگ نمبر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر۔ ہم نے عورتوں کے ہاتھ میں افسری دے دی۔ شادی کا معاملہ تم دیکھ لو، تم دیکھ لو، تم بات کر لو، تم یہ کر لو، بل دے دو، پیسے لے لو، میرے کو کچھ مت بولو۔ او بھائی پورا گلشن اجڑ رہا ہے، بڑے میاں آپ کب بیچ میں آؤ گے؟ کب سنبھالو گے؟ بچے اجڑ گئے، بچیاں اجڑ گئیں، بہو پر ظلم ہو رہا ہے، بیٹے کا گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ دیکھ لو۔ کیوں دیکھ لو؟ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پہ نظام نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے گھر چلتا ہے۔ بھائی طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں، بیوی کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے نا؟ آپ اتھارٹی ہو، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنی بہو کو سنبھالیں، اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، اور یہ خود محترمہ کو بھی سنبھالیں جو آپ کو اتنے عرصے سے سنبھال کر بیٹھی ہے۔ اس کی دیکھیں نا، یہ بیوی ہے تو ہمت والی نا، جو اپنے کو سنبھالے وہ ہمت والی نہیں ہوگی؟ یوں تو یہ اپنی پوزیشن کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی ان طبیعتوں کو جانیں، ان کے گھر ٹوٹنے سے بچائیں۔ میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلام، جب طلاق ہوتی ہے نا، جو سب سے بڑا جو کریکٹر سروائیو کرتا ہے نا، جو سب سے بڑا پرابلم جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، وہ شوہر تھوڑے عرصے کے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے، وہ عدت گزار کر دوسری شادی کر لیتی ہے۔ پھنسا کون؟ وہ بچہ، وہ بچی جو ان دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ یہ دونوں لڑتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یار ہماری طلاق کے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ وہ بولے سوتیلی ماں، وہ بولے میرے کو نہ چلے، بلکہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ میں شادی تب کروں گی جب تیرا بیٹا نہیں آئے گا۔ اور لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے کہتے ہم شادی اس لیے کریں گے کہ یہ بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گی۔ اب یہ تو رلا نا بیچارہ، یہ تو چھوٹی بچی رول گئی، چھوٹا بچہ رول گیا، ایک یا دو ہیں ہمارے پاس کیسز ہیں، یہ کیسز ہیں ہمارے پاس۔ جب پھر پرابلم دونوں سسرال لڑے، اب یہ دونوں الگ دشمنیاں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا، میاں بیوی میں جھگڑا، شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے، ناچتا ہے، کیونکہ یہ دو مرد اور عورت نہیں لڑ رہے، یہ دو خاندان لڑ رہے ہیں، یہ دو کنبے لڑ رہے ہیں، یہ دو قبیلے لڑ رہے ہیں، یہ دو کمیونٹی لڑ رہی ہیں۔ یہ کبھی ایک دوسرے سے منہ نہیں ملاتے، سلام نہیں کرتے، اتنی دشمنی آپس میں کر لیتے ہیں، اور نتیجہ بعد طلاق ہو جائے گی تو پوچھیں، بولیں گے لڑکی یوں تھی، بہو یوں تھی، بہو یوں تھی، ایسا کریں گے کہ کہیں شادی نہ ہو۔ اور وہ بولیں گے لڑکا اللہ اللہ ہم کو تو چرسی موالی مل گیا تھا، وہ تھوڑے دنوں پہلے تو چاند کا ٹکڑا تھا، ابھی چاند کو گہن بھی لگ گیا، وہ تھوڑی دیر پہلے وہ پڑی تھی اب چڑیل ہو گئی، اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ اس کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کا گھر ٹوٹ جائے نا، میں دونوں فریقین کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سے، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک مصیبت ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیوں ٹوٹا، ارے تم کو کیا پنچاتا ہے یار، چپ رہو نا، کیا کر لو گے، کچھ نہیں کر سکتے، خالی چھیڑتے ہیں نا۔ یہ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے، خیریت کیا ہوا، کیوں ٹوٹا، لڑکی صحیح نہیں ہوگی، لڑکے نے کچھ کیا ہوگا۔ اب یہ ایسا بیٹھے بیٹھے چلتی پتی
مطلب بالکل مٹی کا تیل چھڑکا ہوا کہیں چنگاریاں پھینک رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو سمجھاتا ہوں, اس سوسائٹی کے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, اگر خدا نہ خاصہ گھر ٹوٹے نا, ایک جملہ سیکھ لیں, ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی. کیا کہہ دیں بھائی, یہ تو بیس ہے ہی نا. اگر ذہنی مل رہے ہوتے تو طلاق کی ہوتی. جو بھی جھگڑے ہوئے نا, ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئے. سوچے نہیں ملی, ذہن نہیں ملے, ختم, کلوز کریں یار. تو ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی, نہیں چل سکا. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے, ٹھیک ہے, نکل جائیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایسے شاید ہوں گے کہ جو میری بات کو پک کر لیں گے. دو میاں بیوی میں جھگڑا تھا, تو اس کے دوست نے کہا کہ خیریت تو ہے, سنا ہے بنتی نہیں ہے, کیا پرابلم ہے تیرا بیوی کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں غیر مردوں سے بیوی کی باتیں نہیں کرتا. بڑا غیرت مند جواب دیا بھائی. خیر تھوڑے دنوں میں گھر ٹوٹ گیا, طلاق ہو گئی. اور اس کو تو ویسے ہی وہ تھا ایک ایسا آدمی, اچھا اب تو بتا, اب تو تیری بیوی نہیں ہے, کیا ہوا تھا؟ غیر مردوں سے غیر عورتوں کی باتیں نہیں کرتا میں. کیسی ناک کاٹی اس کی. ہمارے پاس ایسا جواب ہے؟ ہم تو یوں فائلیں کھولیں گے. ابھی تمہیں کیا بتاؤں کیا تھا یار. اب سوچو یار, کسی عورت پر, کسی لڑکی پر تہمت لگاؤ گے, بہتان باندھو گے, اس کو رسوا کرو گے, بے عزت کرو گے, بیچاری کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا, لڑکے کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے گھروں کے بھی, ابھی تو میں بہت مختصر بہت جھلکیوں میں آپ سے باتیں کی ہیں, ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اور حل میں نے آپ کو یہ دیا ہے کہ صبر کریں, برداشت کریں, شکوہ شکایت نہ کریں. عورت بیوی کو بھی میں سمجھاؤں گا کہ اگر اس کو پرابلم ہے لڑکے کے ماں باپ کے ساتھ, مہربانی کرے, میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کر, جب بھی دیکھے ٹی وی پر, مجھے میڈیا پر, میرے اس کے آگے ہاتھ جڑے ہوئے, پلیز شور سے بات مت کرو. یہ روز گھر پر آئے گا, اب روزانہ وہ گھر پر آنا بند کر دے گا. یار میں باہر مگر ماری گھر جاؤں تو بیوی میرے پاس فائلیں کھولتی ہے. اب نہ بات کرو, اب برداشت کرو, صبر کرو. انشاءاللہ ایک دن یہ شوہر آپ کی محبت کو تسلیم کر لے گا, آپ کے اخلاق کو تسلیم کر لے گا, اور آپ گھر میں اچھی طرح رہو گی. ہوتا ہے بعض اوقات کیا عموماً یہی ہوتا ہے, گھر میں انڈرسٹینڈنگ اتنی جلدی نہیں بنتی, کیونکہ سب الگ الگ جگہ سے آتے ہیں, الگ الگ دنیا سے آتے ہیں. تو یہ میری کچھ درخواستیں تھیں تاکہ ہمارے گھر ٹوٹنے سے بچے اور ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے. اس میں ہم اپنا رول پلے کریں, برداشت کریں, صبر کریں. میں ایک گھر میں گیا تھا, وہ چند بھائی ساتھ رہتے تھے. میں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں لوگ, اس نے کہا یار ہم جب الگ الگ رہتے تھے تو بڑی محبت تھی, جب سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں نا ہمیں آپس میں محبتیں کم ہو گئی ہیں. میں نے کہا سب شادی شدہ ہو؟ بولا ہم سب شادی شدہ ہیں. میں رات کو جاتے تو فائلیں کھلتی ہیں. فائلیں کھلتی ہیں, بالکل ٹو دی پوائنٹ. میں نے 2-3 جملے کہے, بولا ہاں فائلیں کھلتے ہیں. میں نے کہا سننا بند کر دو, اب سننا بند کر دو. ہاں بولو مجھے برائی نہیں سنی میرے بھائیوں کی, میرے بھابھیوں کی. بالکل سننا بند کرو, سیریس ہو جاؤ, آپ کا انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہم ہی جب ٹھک ٹھک کرتے رہیں گے تو شور تو ہوگا نا, کرے ہی نا, چند دنوں میں امن ہو جائے گا. وہ کہنا شروع کر دے گی آپ سنتے ہی نہیں ہو. بولے کیا سنوں, غیبتیں سنوں, چگلیاں سنوں, تہمتیں سنوں, گناہ کروں. اچھا اب نیکی اور تقوی پرہیزگاری کی طرف سے گھر میں نمازیں شروع کریں, گھر میں عبادت شروع کریں. مجھے کسی نے کہا تھا یار تم یہ باتیں کرتے ہو کہ گھر میں ڈرامے ایسے آتے ہیں کہ ساس و بہو کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا, ایسے آتے ہوں گے ڈرامے جس میں ساس بہو کے اور گھر میں جھگڑے اور یوں تیز ترار عورتیں اور آزاد عورتیں, وہ یہ ساری ڈرامے آتے ہوں گے اس طرح کے. تو دیکھا یہ تو گھروں میں یہ چل رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ہی ٹی وی فلمیں دکھا کر بتاتے ہیں کہ جناب ایسا ہونا چاہیے. مدنی چینل دیکھیں, مدنی چینل دکھائیں. ہم تو مدنی چینل پہ یہ اسپیچ کرتے رہتے جو میں یہاں بیٹھ کر رہا ہوں, تاکہ گھر نہ ٹوٹے یار. ہم تو کہتے ہیں گھر ٹی وی پہ کئی دفعہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہی نہیں دیکھا, سنا نہیں سنا. میں تو مدنی چینل خود پرسنلی کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ ابھی معافی مانگ لو, دیکھنے سننے والوں ابھی معافی مانگو. پھر ہمیں میسیج آتے ہیں, فون آتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی, تاکہ گھر نہ ٹوٹے. تو آج بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی بیٹھنے والے کے گھر میں کوئی ایسا ایشو ہے
تو جا کر وہ اچھے انداز سے اس کو ڈیفیوز کر دے. آپ نے رسی دیکھی ہے؟ رسی میں بل ہوتے ہیں. اتنی موٹی رسی ہے, اس میں بل ہوتے ہیں نا. یہ رسی کب ٹوٹتی ہے؟ جب بل کھلتے ہیں یا بل جلتے ہیں, تب رسی ٹوٹ جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے رشتوں کے بل کون سے ہیں جو جلتے ہیں. ٹھنڈا پانی لے آؤ, ایک بل جلا. کھانا گرم نہیں ہے, یہ دوسرا بل ٹوٹا. کپڑے استری کیوں نہیں کیے, تیسرا بل ٹوٹا. تیرے ماں باپ نے تجھے یہ سکھایا, دو بل ایک ساتھ ٹوٹ گئے. یہ جو کر رہے ہیں نا حرکتیں, اب بھائی استری خود کر لو یار, کیا ہو گیا؟ موزے خود ڈھونڈ لو, جوتے خود ڈھونڈ لو. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی نالے نپاک خود ہی درست فرما لیا کرتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے کام اس طرح کرتے تھے جیسے تم میں سے عام آدمی گھر کے کام کرتا ہے. ہم تو یوں جائیں گے, جوتے اتاریں گے, اے پانی لاؤ, صاحب اٹھ کے پی لو نا, کولر خود ہی لائے ہو. کیا عجیب حرکت ہے. ہم اٹھ کے پانی پی نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنی بیوی کو پانی کا گلاس بھر کے پلا نہیں سکتے؟ کیا دسترخوان کی پلیٹ ہم نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم نہیں اٹھا سکتے؟ کیا کوئی گرم پتیلی ہم نہیں اٹھا سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے یہ کام. دسترخوان ہم نہیں لپیٹ سکتے. ہماری شان میں کیا فرق آئے گی یار؟ وہ شان بنائی کیوں ہے کہ فرق آئے؟ گھر میں بھی کوئی شان ہوتی ہے؟ گھر میں تو آدمی عام آدمی کی طرح رہتا ہے, اس سے تھوڑی کوئی شانوں میں فرق آتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت ہے, امیر المومنین ہے. کسی کے ساتھ مشاورت ہو رہی تھی, کوئی شخص آئے تھے, آپ کے ساتھ مشورہ چل رہا تھا. اس وقت بتیاں تو نہیں تھی, چراغ ہوتے تھے. تو چراغ بجھ رہا تھا نا, چراغ بجھ رہا تھا. تو وہ مہمان تھے جو مشورے کے لیے آئے تھے, وہ اٹھے کہ میں درست کروں گا. آپ نے فرمایا آپ بیٹھے رہے, آپ مہمان ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور پھر غلام کو, خادم کو, جو ملازم ان کو جگہ دیں. تو فرمایا کہ وہ بیچارہ آرام کر رہا ہے, اس کو کیوں جگہ. پھر آپ اٹھے, چراغ درست کیا, واپس آ کر بیٹھے, اور کیا فرمایا کہ جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر تھا, آیا ہوں تب بھی عمر ہوں. کیا فرق پڑا ہے؟ ہمیں اپنے ایسے جس کی شان ہوتی نہیں ہے وہ اپنی جھوٹی شانیں بناتا ہے. شانوں والوں نے کبھی شانیں بنائی تھوڑی ہیں. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. کرم کی باتیں کرو یار, نرم کی باتیں کرو. ایک شخص کھانا کھا رہا تھا, کھایا تو نمک کم, بیوی کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یار چھوڑو, میں بھی تو غلطیاں کرتا ہی رہتا ہوں. اگنور. کیا کیا اس نے؟ اگنور کیا. جب انتقال ہوا تو مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھ کے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ مجھے فرمایا گیا کہ تو نے دنیا میں میرے بندی پر رحم کیا, آج ہم تجھ پر رحم کرتے ہیں. میری بخشش کر دی گئی. اپنے موزے اپنے جرابے خود ہی ڈھونڈ لو بھائی, اپنے رومال خود ہی نکال لو, اپنے کپڑے خود ہی استری کر لو. کیا حرج کیا ہے؟ نہیں بھی ہوئے ٹھیک ہے, اللہ وہ بھی اللہ کی بندی ہے, سر میں اس کے بھی درد ہوتا ہے, پیٹ میں اس کے بھی درد ہوتا ہے, اس کو بھی خدمت کی ضرورت رہتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے گھروں کو محبت اور پیار کے ساتھ چلائیں, امن کے گہوارے بنیں. گھر میں نے جو کتاب میں پڑھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ کر رہا ہوں. گھر میں حرام روزی نہ آنے دیں. میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ اچھے خاصے محبتوں کے رشتے سود کی وجہ سے ٹوٹ گئے, حرام روزی کی وجہ سے ٹوٹ گئے. کیونکہ جب یہ نحوست گھر میں آتی ہے نا, محبت اٹھ جاتی ہے, اتفاق اٹھ جاتا ہے. اس کی نحوست ہے, اس کے نوالوں میں نحوست ہے. اپنے روزگار کو حلال پاکیزہ طیب کریں. آپ جو دوائی کھائیں گے انشاءاللہ دوائی میں بھی شفا ملے گی, بلکہ اللہ نے چاہا تو دعا کرو گے تو دعا میں بھی اللہ شفا دے دے گا. کہتے ہیں مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو, یعنی کہ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرماتے ہیں تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنے رزق کو حلال کر لو, اپنی غذا کو حلال کر لو. پیٹ میں جب حلال جائے گا, صرف حلال جائے گا, تو جب دعا نکلے گی نا تو وہ قبولیت کے درجے کو پاتی. تو اس طرح گھر میں نیکی ہو, تقوی ہو, پرہیزگاری ہو, نمازیں ہو, تلاوت ہو, اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا ہو,
मदनी चैनल हो, मदीना मदीना हो। खुद भी इज्तिमा में आए, अपने बच्चों को लेकर आए, अपने घर की इस्लामी बहनों के मदनी माहौल में, इस्लामी बहनों कामों में भेजें, ताकि उनका भी जहन बने कि यार मुझे शोहर के साथ कैसे रहना है, अपने ससुराल में कैसे रहना है, उसका माइंड बनाना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट, शादी करते हुए मैं देखा ही नहीं था कि लड़की दीनदार है या कौन है, देखा नहीं था। चलो जब जागे तब वह सवेरा, अभी भेजें उसको, दावत इस्लामी के माहौल में भेजें, इज्तिमात में भेजें, दर्स व बयान में भेजें। वह इंशाल्लाह आपकी उस बच्ची का, उस औरत का, उस बहू का, उस बेटी का जहन बनेगा। वो घर आकर इंशाल्लाह घर को घर संभाल कर चलेगी। और आप यहाँ आए, मर्दों के इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में आए, मदनी काफलों में सफर करें, इंशाल्लाह घर आपका मदीना मदीना हो जाए। घर में दर्स शुरू कर दें, 1-2 मिनट का दर्स दे दें। यार खाने को बैठे सब बेपर्दगी नहीं हो, अब पता चले दस्तरखान में देवर और भाभी सब बैठे हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करें। घर में बेपर्दगी ना होने दें। जेठ, देवर और भाभी का पर्दा है, ये घर की 4 दीवारी की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। जेठ, देवर और भाभी का पर्दा है, और ये सख्त पर्दा है, ये हल्का पर्दा नहीं है, ये सख्त पर्दा है। आका फरमाते देवर मौत है। जिस शख्स की घर में एक्सेस ज्यादा है ना, मैं समझदार लोगों से बात कर रहा हूं, इशारे में बात कर रहा हूं, जिस गैर मर्द की घर में एक्सेस इजी और ज्यादा है, वो ज्यादा खतरनाक है। बात मेरी समझ गया? ये मैं हमारे बड़ों को जो समझदार हैं, दूरअंदेश है, मैंने उनको बड़ी पते की बात बताई है। जिस अजनबी मर्द की कजन है, भाई है, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, जिस अजनबी मर्द की घर में एक्सेस इजी है, आसान है, उससे खतरा ज्यादा है। आपको आपकी औलाद पर भरोसा तो हो सकता है, शैतान पर कौन भरोसा करेगा? हदीस पाक में आता है, जब 2 अजनबी मर्द और औरत बैठते हैं, इसमें तीसरा शैतान होता है, जो इनमें हिजान पैदा करवाता है। ये ना होने वाले काम हो जाते हैं, और कानों कान पता नहीं चलता, और जब पता चलता है तो लेट हो चुके होते हैं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा